دیکھیے میں عرض کر دوں صاف صاف تاکہ بات آپ سمجھیں، دشمنوں نے اس کو حضور کی شخصیت میں تضادات کا ثبوت بیان کیا ہے۔ یہ متضاد شخصیت ہے۔ مکے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ مت اٹھاؤ، اور مدینے میں آ کر یہ واقعہ بھی ہے کہ نہیں، ایک پورے قبیلے کے جوان مردوں کو قتل کیا گیا نہیں؟ یہ فرق ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سنیے، سن 6 ہجری میں بظاہر انتہائی گر کر صلح کر رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ کی کیا کیفیت تھی؟ صحابہ کے دل کتنے زخمی تھے، حضرت عمر سے نہیں رہا گیا، بظاہر ایک گستاخی کا ارتکاب کر بیٹھے جس پر ساری عمر پچھتائے۔ حضور سے جا کر پوچھا کہ حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے مسکرا کر جواب دیا ہم حق پر ہیں، پھر یہ ہم کیوں صلح کر رہے ہیں دب کر؟ یہ ساری کیفیت ذہن میں رکھیے۔ ایک وقت میں بظاہر دب کر صلح کی جا رہی ہے، 2 سال بعد ابو سفیان خود چل کر آئے ہیں مکے، خوش آمدید کر رہے کہ صلح کی تجدید کر دیجیے، اور حضور نہیں کر رہے۔ تضاد ہے کہ نہیں؟ اس کو ضرورت ہے کہ سمجھا جائے۔ ہر شے اپنی جگہ پر 100% درست ہے، اس سے ہٹا لیں گے تو غلط ہو جائے گی۔ عربی میں اسی کو ظلم کہتے ہیں، وضع الشیء فی غیر محل نہیں، کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا، یہی ظلم ہے۔ جو اس کی جگہ ہے وہاں پر وہ ٹھیک ہے۔ تو سیرت کا ایک بڑا، جس کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کہتے ہیں، گہرائی میں مطالعہ کیا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ اقامت دین کا طریقہ کار کیا ہے۔ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول، کم سے کم مجھے مولانا ابوالکلام آزاد کی سیاسی حکمت عملی سے شدید اختلاف ہے۔ جو کچھ انہوں نے بعد میں کیا 1920 کے بعد، اس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں، میں بربرا کہہ رہا ہوں۔ اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ میرے کندھے پر ان کا احسان ہے۔ یہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے وہ حدیث یاد دلائی جو میں آپ کو سنا چکا ہوں، آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، ورنہ مشکات میں لکھی ہوئی تھی، مسند احمد میں لکھی ہوئی تھی، جامع ترمذی میں لکھی ہوئی تھی، ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ میں واقعہ بتا چکا ہوں، ایک بہت بڑے عالم دین سے جب میں نے اس کا حوالہ پوچھا تھا آج سے 20 سال پہلے، تو انہوں نے کہا تھا کہ الفاظ نامانوس ہیں، اس لیے کہ ذہنوں سے نکل چکی بات ہے۔ اسی طریقے سے ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے، اسی الہلال البلاغ میں انہوں نے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا تھا، لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریقے پر جس طریقے پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ وہ پہلا حصہ کون سا تھا؟ میں نے کل آپ کو بتائی تھی وہ حدیث ثواب هذه الامة۔ آج ایک اور حدیث اسی باب میں سے سنیے، حضور نے فرمایا کہ میری اس امت کا عجب حال ہے، بارش کا کیا حال ہے، کہ جیسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بارش کا پہلا حصہ زیادہ مفید ہوتا ہے یا آخری، اسی طریقے سے نہیں کہا جا سکے گا کہ میری امت کا پہلا حصہ بہتر ہے یا آخری، یا آخری دور جو آنا ہے جس کے آثار ہیں، وہ آخری دور جس میں اللہ کا دین غالب ہوگا پورے کرۂ ارضی پر، اس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہو صادق المصدوق، وہ صادق اور مصدوق ہے، وہ سچے ہیں، ان کی صداقت کی گواہی اللہ نے دی۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ پورے کرۂ ارضی پر کوئی گھر نہیں رہے گا، نہ اینٹ اور گارے کا بنا ہوا، نہ اونٹ کے بالوں سے بنے ہوئے کمبلوں کا بنا ہوا کوئی خیمہ رہے گا جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو۔ دین کو تو غالب ہو رہا ہے، دین پورے کرۂ ارضی کے لیے آیا ہے، دین صرف جزیرہ نما عرب کے لیے نہیں آیا تھا۔ حضور نے غالب کر کے دکھا دیا اور اب امت کے حوالے کیا کہ اب پورے کرۂ ارضی پر اس کا غلبہ تمہارے ذمہ۔ تو اب ہمارے لیے بہت ضروری ہے،
جس کسی کا بھی یہ مقصد زندگی بن جائے، میں جو کہہ بیٹھا ہوں بات تھوڑی سی وضاحت کر دوں، یہ کام تو ہو کر رہے گا، صرف یہ ہے کہ ہم اس میں سے سعادت کا حصہ پاتے ہیں یا نہیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ قافلہ تو پہنچے گا منزل پر، تم قافلے کے ساتھ ہو یا نہیں، تم محروم رہتے ہو یا سعادت میں سے حصہ پاتے ہو، یہ بات علیحدہ ہے۔ باقی یہ کہ ہو کر رہے گا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کب ہو کر رہے گا۔ ابھی 100 سال لگ جائے کوئی پرواہ نہیں، 50 سال لگ جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن یہ کہ ہو کر رہے گا یہ۔ اور یہ جان لیجئے کتنے ہی صحابہ ایسے ہیں نا جنہوں نے فتح مکہ کا منظر نہیں دیکھا۔ کیا سمیہ نے دیکھا؟ یاسر نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا حمزہ نے دیکھا؟ مصعب بن عمیر نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو کیا وہ ناکام ہوئے؟ جس نے اپنی جان دے دی وہ سرخرو ہے، اس کی زندگی میں انقلاب آئے نہ آئے، دین غالب ہو نہ ہو، اس کا کام یہ ہے کہ جو کچھ اس کو اللہ نے دیا تھا اسے لگا دے، بس وہ سرخرو، وہ کامیاب۔ تو جان لیجئے کہ پہلی بات تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم طے کریں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ یہ ہر ایک کا اپنا ایک انڈیویجول ڈیسیجن ہوگا، an individual determination, an individual resolution۔ آپ تو ریزولوشن جانتے ہیں جو جلسے میں پاس کیا جائے، ریزولوشن ریزالو کرنا، فرم ریزولوشن، کہ آپ کا یہ اپنی جگہ پر فیصلہ ہو کہ میرا فیصلہ یہ ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ میں نے طے کر لیا کہ جینا مرنا سب کچھ، توانائیاں قوتیں سب کچھ، اوقات اور صلاحیتیں سب کچھ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے۔ پہلا فیصلہ یہ، پھر ضرورت ہوگی کہ اب ان ڈیپتھ اسٹڈی ہو، گہرائی میں اتر کر سیرت النبی کے جو واقعات ہیں ان کے بین السطور سے سمجھیے کہ دین کیسے غالب ہوا، اس لیے کہ اسی طریقے سے ہوگا غالب ہوگا۔ کمیونسٹوں سے طریقے سیکھ کر دین غالب کرنا چاہے تو آپ سے بڑھ کر احمق کوئی نہیں۔ کسی اور انقلاب کو اپنا آئیڈیل بنا کر اس کا طریقہ کاپی کرنا چاہے، نقل کرنا چاہے، پاگل پن ہوگی۔ اصل بات کیا ہے؟ دین کو غالب کرنا ہے تو اسوہ محمد ہی تلاش کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا سیرت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اجمالی خاکہ آپ کے سامنے رکھوں، اس سے ڈیڈیوس کرتے ہوئے، انفر کرتے ہوئے کہ وہ کیا مراحل ہے کسی انقلاب کے۔ اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میری سوچ صرف اور صرف سیرت النبی ہے اور کچھ نہیں۔ میں کسی کو اگر اور کوٹ کروں گا تو مثال کے طور پر کہ دنیا نے یہ چیزیں سیکھی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہ میں کسی اور کو سند سمجھتا ہوں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے، مغالطے ہو جاتے ہیں، انہوں نے فلاں کا نام لے دیا، نام یہ لے رہا ہوں کہ لوگوں نے یہ طریقے سیکھے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے، پہلے میں دینی اصطلاحات کو علیحدہ رکھتے ہوئے 6 سٹیپس ہیں ایک ریولوشن کے جو میں نے سیرت نبوی سے اخذ کیے ہیں علی صاحب الصلاۃ والسلام، وہ پہلے نوٹ کر لیجئے، گن کر، یہ بھی 3 جمع 3 ہے۔ پہلے بھی یاد آیا کچھ 3 جمع 3 مذہب اور دین میں، یہاں بھی 3 جمع 3۔ پہلے 3 کے نتیجے میں ایک جماعت وجود میں آتی ہے، انقلابی جماعت، اور دوسرے 3 کے نتیجے میں وہ انقلابی جماعت تصادم کے ذریعے نظام باطل کو ہٹاتی ہے، نظام حق کو قائم کرتی ہے۔ یہ 2 مین سٹیجز ہیں۔ پہلے ایک ریولوشنری پارٹی کی ضرورت ہے، اس کے لیے 3 سٹیپس ہیں۔ پھر وہ ریولوشنری پارٹی ٹکرائے گی، اس کے بھی 3 سٹیپس ہیں، 3 جمع 3۔ پہلے 3 کیا ہے؟ کسی انقلابی نظریے کی اشاعت۔ انقلابی عمل تو وہیں سے شروع ہوگا نا کہ انقلابی نظریہ ہو۔
ایک بات جان لیجئے کہ وہ انقلابی ہونا چاہیے واقعتاً. اگر عبادات سے متعلق ہے تو انقلابی نہیں ہے. بات سمجھ رہے؟ اس نظریے کی کاٹ پڑنی چاہیے اجتماعی نظام پر، تب تو انقلابی ہوا. ورنہ سچ بولو، اس کی نصیحت کرتے رہو تو یہ انقلابی نظریہ ہوگا. اخلاقی تعلیم ہے، اصلاح ہے، ٹھیک ہے. نماز کی تلقین کرتے رہو تو کیا انقلابی نظریہ ہوگا؟ نہیں. نظریہ وہ لانا پڑے گا کہ جو نظام اجتماعی کی جڑوں پر پڑتا ہو، تیشہ بند کر جو بھی ایگزسٹنگ سسٹم ہے. پہلا سٹیپ کیا ہوا؟ ایک انقلابی اور واقعی انقلابی نظریے کی نشر و اشاعت. دوسرا کیا ہوگا؟ جو لوگ اسے قبول کریں ان کو منظم کرنا. اس لیے کہ تنظیم کے بغیر، جماعت کے بغیر، ڈسپلن کے بغیر انقلاب نہیں آ سکتا. نصیحت ہو سکتی ہے، وعظ ہو سکتا ہے، تلقین ہو سکتی ہے، تعلیم ہو سکتی ہے، نشر و اشاعت ہو سکتی ہے، تبلیغ ہو سکتی ہے، انقلاب نہیں آ سکتا. یہ تنظیم بھی کیسی ہونی چاہیے؟ اس کے اندر دو اوصاف لازمی ہیں. نمبر ایک، اس کا ڈسپلن بہت مضبوط ہو. اس لیے کہ انقلاب میں تو تصادم کے ایسے مراحل بھی آتے ہیں جس میں ذرا ڈھیل ہوئی اگر جماعت میں تو ناکامی ہو جائے. میں اس کی مثال دوں گا آپ کو. نمبر دو، یہ اس تنظیم میں یا اس انقلابی جماعت میں کسی شخص کا مرتبہ و مقام صرف اس بات سے طے ہونا چاہیے کہ اس کی ڈیڈیکیشن کتنی ہے، وہ ایثار کتنا کر رہا ہے، وہ قربانی کتنی دے رہا ہے. کسی اور بنیاد پر اگر اس کے اندر اس کے کادرز معین ہوئے، یہ فلاں برہمن ہے تو برہمن اونچا ہوتا ہے اور فلاں شودر ہے تو شودر نیچا ہوتا ہے، تو یہ اس بنیاد پر انقلابی جماعت وجود میں نہیں آئے گی. کمیونسٹ پارٹی میں ہو سکتا ہے کہ شودر اونچا ہو اور برہمن نیچا رہ جائے، اس لیے کہ اس کو تو انقلاب لانے کے لیے جمع ہوئے نا. اس میں اونچ اور نیچ اس سے طے ہوگی کہ کس نے کتنی قربانی دی، کون کتنا اثار کر رہا ہے، کون کتنی محنت کر رہا ہے. کوئی اور نسل نسب، کوئی اور دولت، کوئی اور پس منظر، یہ اس کے اندر فیصلہ کن نہیں ہے. تیسرا اسٹیپ کیا ہے؟ تربیت، ٹریننگ. اس میں ایک بات نوٹ کر لیجئے، ٹریننگ ہوگی انقلاب کی نوعیت کے مطابق. خالص مادی انقلاب لانا ہے تو مادی تربیت کافی ہے، اور انقلاب ایسا لانا ہے کہ جس کے اخلاقی اور روحانی اقدار بھی ہے، تو اگر وہ انقلابی جماعت کے کارکنوں میں وہ اوصاف نہیں ہوں گے تو انقلاب میں کہاں سے آ جائیں گے. دو چار کی طرح کی بات ہے. یہ تین سٹیپ جو ہیں، اس سے کیا چیز وجود میں آئے گی؟ ایک انقلابی جماعت. اب ہے تصادم. تصادم کے تین فیز، اصطلاحات ایک روز میں نے آپ کو بتا دی تھی. دیکھیے، پہلی بات میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ تصادم شروع کون کرتا ہے. جی، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مار پیٹ جو ہے وہ معاشرے کی طرف سے ہوئی تو انہوں نے شروع کیا؟ نہیں. اس کو ماننا چاہیے کہ تصادم کا آغاز انقلابی جماعت کرتی ہے. کیوں؟ وہ کہتی ہے کہ یہ نظام غلط ہے. ایک نظام ہے، لوگ رہ رہے ہیں، ریکنسائل کیے ہوئے ہیں. کوئی مظلوم ہے تو وہ اپنے ظلم پر، مظلومیت پر قانع ہے. کوئی پسا ہوا ہے تو وہ بھی صابر و شاکر ہے. جس طرح ایک تالاب کے اندر پانی جو ہے پرسکون ہو سکتا، اس کے اوپر کوئی لہریں نہ ہو، جو پہلا پتھر مارے گا لہریں اسی نے پیدا کی نا. جو کھڑے ہو کر کہتا کہ یہ نظام غلط ہے، ظالمانہ ہے، مستبدانہ ہے، ایکسپلائٹیٹو ہے، انجسٹ ہے، اس نے پتھر مارا کہ نہیں مارا؟ وہ اب اس نظام کی طرف سے ریٹیلیشن ہوگی. وہ اپنے نظام کے تحفظ کے لیے وہی کریں گے. پہلے چٹکیوں میں اڑانے کی کوشش کریں گے، پھر مار دھاڑ کریں گے، جیلوں میں ٹھوسیں گے کہ ہمارے نظام کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں. اس
اس میں جب تک وہ انقلابی جماعت اتنی مضبوط نہیں ہو جاتی کہ وہ یہ سمجھے کہ ہم کوئی فیصلہ کن اقدام کر سکتے ہیں، اس وقت تک پیسو ریزسٹنس ہوگی، صبر محض ہوگا، عدم تشدد ہوگا۔ اگر انقلابی لوگ تشدد پر اتر آئے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے لگے تو کچل دیے جائیں، ختم ہو جائے۔ یہ بہت اہم ہے انقلاب کے ذمن میں۔ انہیں جھیلنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا، مارے کھانی ہوں گی، جیلوں میں جانا ہوگا، اور جوابی کارروائی سے احتراز کرنا ہوگا، رکنا ہوگا، بچنا ہوگا۔ کیونکہ اگر انہوں نے کوئی جوابی کارروائی کی تو پورا اخلاقی جواز حاصل ہو جاتا ہے پھر اس قائم نظام کو کہ وہ پوری قوت کے ساتھ ان کو کچل دے۔ اور جب تک وہ کوئی جوابی کارروائی نہیں کرتے، جو سائلنٹ میجورٹی ہے اس کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوتی جاتی ہیں۔ دیکھو یہ لوگ بھلے لوگ ہیں، مارے کھا رہے ہیں، جیلوں میں جا رہے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، کوئی چوری نہیں کی، کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا۔ ہاں ایک نظریہ ہے، اس کو مانتے ہیں، انہوں نے خلوص سے یہ سمجھا ہے کہ یہی نظریہ برحق ہے، اس پر انہیں مارا جا رہا ہے، تو اندر ہی اندر وہ سائلنٹ میجورٹی جو ہے اس کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہوتی۔ اور ایک بات نوٹ کر لیجئے، جب تک وہ ٹارگٹ نہیں آ جاتا کہ اب اتنی طاقت ہے کہ اب ہم آگے بڑھیں، اس وقت تک کرنے کے کام وہی تین ہیں: دعوت، تبلیغ، تربیت، تنظیم۔ تین کام کرتے رہو اور جو تم پر آئے اس کو جھیلتے رہو، جوابی کارروائی مت کرو۔ پانچواں فیز کب آئے گا؟ جب یہ محسوس ہو کہ اب ہمارے پاس مناسب طاقت ہے۔ اور یہاں نوٹ کر لیجئے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے آپ سمجھیں مناسب قوت ہے اور حقیقت میں نہ ہو۔ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ پری میچورلی آپ اقدام کر دیں گے، آپ ختم ہو جائیں گے۔ یہ منطقی نتیجہ ہے، یہ اسسمنٹ کا معاملہ ہے، ججمنٹ ہے۔ دیر کین بی اے مسٹیک آف ججمنٹ، رانگ اسسمنٹ، جسٹ پاسبل۔ اس کو ذہن میں یہاں پہ نوٹ کر لیجیے۔ لیکن بہرحال فیصلہ اسی پر ہوگا کہ جب یہ فیصلہ ہو اس قیادت کا جو کہ اس کو لے کر چل رہی ہے کہ نہیں اب ہمارے پاس طاقت ہے، تو اب آئے گا پانچواں فیز، ایکٹیو ریزسٹنس۔ اس نظام کو کہیں سے چھیڑو، ذرا اس کے خلاف کوئی اقدام کرو، اس کے نتیجے میں وہ پوری قوت کے ساتھ ریٹیلیٹ کرے گا۔ اینڈ فائنل فیز، جس میں کہ اب جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا ہوگا، آرم کانفلکٹ۔ اور جب یہ فیز آ جائے گا تو ظاہر بات ہے یا تخت یا تختہ، اب تو کوئی اور تیسرا راستہ تو ہے نہیں۔ سمجھ میں آئے یہ 6 فیز؟ اگر مناسب تربیت کے بعد اقدام کیا گیا ہے، تیاری کافی تھی، تعداد کافی تھی، ٹریننگ ٹھیک تھی، نظم صحیح تھا، ڈسپلن صحیح تھا، کامیابی ہو جائے گی۔ کہیں بھی رکھنا ہے، ناکام ہو جائے گی۔ 7واں فیز اس میں اور ایڈ کر لیجئے، ایک ملک میں انقلاب کی تکمیل کے بعد پھر ہوتا ہے اس کی ایکسٹینشن کا معاملہ۔ انقلاب کبھی بھی کسی ایک جغرافیائی یا قومی حدود کے اندر نہ کبھی پابند رہا نہ رہ سکتا ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ کسی کے ٹرو ریولوشن ہونے کا ٹیسٹ ہے۔ اگر اس کی توسیع نہیں ہوئی تو معلوم ہوگا کہ سوڈو ریولوشن تھا، ریئل ریولوشن، ٹرو ریولوشن نہیں تھا، حقیقی ریولوشن نہیں تھا، ظاہری ریولوشن تھا۔ انقلاب تو پھیلتا ہے۔ انقلاب فرانس کیا فرانس تک رہا؟ انقلاب روس کیا روس تک محدود رہا؟ اور اس سے آگے آئیے، کیا انقلاب محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کیا عرب تک محدود رہا؟ یہ 7واں فیز ہے۔ اب ان کو ذہن میں رکھیے، ذرا سیرت کا ایک طائرانہ مطالعہ۔ طائرانہ سمجھے کہ نہیں؟ اے برڈز آئی ویو، ڈیٹیلز میں جانے کا وقت تو نہیں ہے، لیکن میرے نزدیک یہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مطالعہ ہے انقلابی عمل کے اعتبار سے۔ 4 فیزز حضور کی اس دعوت کے مکمل ہوئے مکی دور میں۔
دعوت، تنظیم، تربیت اور پیسو ریزسٹنس، صبر محض، ان میں سے ذرا ہر ایک چیز کے بارے میں میں تھوڑی تھوڑی تشریح کروں گا، اس لیے کہ ہمیں تو سمجھنا ہوگا نا کہ اب ہمیں ان چیزوں کو کیسے اڈاپٹ کرنا ہے۔ میں آج سوچ رہا تھا کہ ایمانیات ثلاثہ جو میں نے آپ کو گنوائے تھے، ایک عجیب حسین ترتیب ہے، ان تینوں کا ایک ایک کا تعلق ہے ایک ایک مرحلے سے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ دعوت کی اصل بنیاد کیا ہے؟ توحید۔ لیکن توحید کے کون سے پہلو؟ ایک ہے توحید صرف عقیدے کی توحید، ذات و صفات کے بارے میں، ایک ہے توحید کے وہ نتائج کہ جو اجتماعی زندگی میں نکلتے ہیں۔ توحید ہی کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ ایک خالق ہے سب کا۔ کوئی بڑا خدا ہوتا، اس کا پیدا کیا انسان اونچا ہوتا، کوئی چھوٹا خدا ہوتا، اس کا پیدا کردہ انسان چھوٹا ہوتا۔ ایک اللہ، ایک خالق، تمام انسان مساوی ہے، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوى کلکم بنو آدم وآدم من تراب۔ یہ میں بیان کر چکا ہوں ایچ جی ویلز کا تبصرہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے خطبے کے الفاظ پر۔ قرآن مجید کی آج بھی آپ نے عشاء کی نماز میں سنی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ ایک انقلابی نعرہ ہے، اس کی انقلابیت کا تصور کرنا ہو تو جائیے ہندوستان میں، کہہ کے دیکھیے کہ سب انسان برابر ہیں۔ یہ گجرات میں کتنی مرتبہ فسادات ہو چکے ہیں، کس بات پر کہ نیچ ذات کے ہندوؤں کے لیے کچھ سیٹیں معین کر دی گئی کالج کے اندر، اونچی ذات کے لوگوں نے جو کچھ کیا ہے وہ آپ کے علم میں ہوگا، پوری بستی اندر وہ ماننے کو تیار ہے کہ انسان مساوی ہے؟ کبھی برہمن مان لے گا، کبھی گھسپوری مان لے گا؟ اور اس کا اگر دیکھنا ہو کہنے کو وہ ڈیموکریسیز ہے، اور واقعی یہ کانسٹیٹیوشنل لیول پر ڈیموکریسی ہے، لیکن دلوں کی دنیا کو صرف ایمان بدل سکتا ہے اور کوئی شے نہیں بدل سکتا، کوئی قانون، کوئی دستور نہیں بدل سکتا۔ امریکہ میں جا کے دیکھ لیجیے، 200 برس ہو گئے ہیں اس چمڑی کی رنگت کے فرق کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، کیا کامیابی ہو سکی؟ جان لیجیے یہ بہت بڑا انقلابی نعرہ ہے۔ ہماری بڑی مجرمانہ غفلت رہی ہے کہ ہندوستان جیسی سرزمین میں ہم نے کم سے کم 600 برس تک تو پورے ہند پر حکومت کی ہے، لیکن ہم نے وہاں کے ان گرے پڑے طبقات کو بھی اسلام کی دعوت نہیں دی۔ اگر کوئی دعوت ان تک پہنچ گئی ہوتی، کوئی رکاوٹ تھی؟ ڈاکٹر امبیڈکر ایمان لانے کے لیے تیار تھا، انا دورائی ایمان لانے کے لیے تیار تھا، کہ ہیرو آف تامل ناڈو۔ آپ سن کر حیران ہوں گے، رکا کس بات پر کہ آخری جھگڑا یہ ہو گیا کہ سنی بنوں کہ شیعہ بنوں۔ یہ ہے وہ چیز۔ انا دورائی کے بارے میں مجھے بتایا گیا جب میں گیا مدراس کہ میلاد کی کوئی محفل کہیں ہو رہی ہے وہ نہیں چھوڑ سکتے، اتنی محبت تھی ان کے حضور کے ساتھ۔ اور انا دورائی کا تامل ناڈو میں وہی مقام ہے جو پورے ہندوستان میں گاندھی جی کا ہے۔ بہرحال ہماری غفلتیں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، ان کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں۔ ہمارے شہنشاہوں نے ارب روپیہ اپنی بیوی کے لیے ایک مقبرہ تیار کرنے پہ لگایا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کا 8واں 7واں عجوبہ تو تیار کر گیا،
یہی روپیہ کہیں اگر اسلام کی تبلیغ میں لگا ہوتا، آپ سوچئے بر صغیر کا نقشہ کیا ہوتا. یہی لائن ہے. بہرحال یہ تو تازہ خواہی داشتن گرداں ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خواہی اس سہے پاری نہ را. یہ بات اس قبیل کی ہے. اس وقت اصل موضوع کی طرف آئی ہے. توحید کی ایک کرولری، انقلابی کرولری کیا ہے؟ انسانی مساوات. توحید کی دوسری کرولری انسانی حاکمیت کی نفی. انسان حاکم کہاں ہو سکتا ہے؟ سب محکوم ہے. حاکم اس میں بھی پھر ایکویلٹی آ گئی دوبارہ. تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے. کہاں کا حاکم، کہاں کا محکوم؟ کونوا عباد اللہ اخوانا، سب اللہ کے بندے بن جاؤ اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. حاکمیت خدا بند. غیر اللہ کی حاکمیت شرک ہے، بغاوت ہے، فتنہ ہے، فساد ہے. نمبر 3، ملکیت مطلقہ صرف اللہ کے لیے. کوئی کسی شے کا مالک مطلق نہیں ہے کہ جو چاہوں کروں میری شے. سمجھیے اس بات کو. جیسے حاکم مطلق اللہ، ویسے مجازن ہم کہہ دیتے ہیں فلاں شہر کا حاکم تھا، فلاں ملک کا حاکم تھا. یہ مجازی استعمال ہے. حقیقت حاکم اسی طرح مجازن کہہ دیتا ہوں میں کہ یہ میں اس کا مالک ہوں. ملکیت حقیقی صرف اللہ. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. تو کون سی چیز رہ گئی جو میری ہوگی؟ عجیب بات ہے. میں خود اس کا ہوں. میرا ہاتھ میرا نہیں کہ جو چاہوں اس سے کر گزروں. میری زبان میری نہیں کہ جو کچھ چاہوں اس سے کہہ دوں. میری آنکھیں میری نہیں ہے کہ جدھر چاہوں اس کو گھماتا پھراتا رہوں. ایک مرتبہ اگر اچانک نگاہ پڑ جائے نامحرم پر تو معاف ہوگی. دوسری مرتبہ گئی معافی نہیں ہے. حضور نے فرمایا، حضرت علی سے فرمایا کہ علی پہلی نگاہ جو پڑ جائے جس میں ارادے کو دخل نہیں ہوتا صرف وہ ہے کہ جو معاف ہے. اب دوسری مرتبہ نگاہ جائے گی تو ارادے سے گئی. یہ اس آنکھ کا ناجائز استعمال ہے. تمہاری نہیں ہے یہ اللہ کی امانت ہے. سیاست کے میدان میں حاکمیت کی بجائے